اس بات کی تھی کہ یہ میں اور میری ٹیم سمجھ سکے کہ یہاں جو مختلف حضرات ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اور ان کی کیا رائے ہے کمیونٹی کو آگے بڑھانے میں. اس سلسلے میں سب لوگوں نے اپنی رائے دی اور سب رائے کو نوٹ کیا گیا ہے. سب پہ کام کیا جائے گا انشاءاللہ. جس طرح بنائے گئے تقریباً 95 مکاتب جوڑے گئے ہیں. اسی طریقے سے تعلیم کے میدان میں بہت ڈھیر سارا کام ہو رہا ہے. بہت ڈھیر سارے سیمینار سمپوزیم وفود کے دورے وغیرہ کیے جا رہے ہیں تاکہ سب لوگ تعلیم کی طرف آ جائیں. بہت اچھی بیٹھک رہی اور لائق 27 اور لائق مبارکباد ہے ہمارے فیصل نعمانی صاحب جنہوں نے ایک اچھی سوچ کے ساتھ رانچی کے اس جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں ایک اہم بیٹھک کی اور اس میں انہوں نے جو ملت کے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں جو مدارس ہیں جو پرانے نہج پہ چل رہے ہیں اس کو نئی فکر دینے کا انہوں نے کام کیا ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مدارس جو ہے جو ہائی ٹیک مدارس ہوں اور جہاں سے کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جائے جہاں پہ میتھ کی بھی تعلیم دی جائے اور جہاں پہ لوگوں کو سائنٹسٹ بھی بنانے کی کوشش کی جائے. مدرسہ سے قرآن تک محدود نہ ہو بلکہ دنیاوی تعلیم سے جوڑنا جائے. یہ بہت اچھی طریقے کے ساتھ اور سماج کو مضبوط کیسے بنایا جائے سماج میں جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں اسے کیسے ختم کیا جائے اس طرح کا بات خیال کیا گیا فکر کی گئی. ہمیں یقین ہے انشاءاللہ اس کانفرنس کا اثر ملت اسلامیہ پر پڑے گا. اس وقت ملت کے جو مسائل ہیں ملک کے جو حالات ہیں اس پس منظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے ملک بھی ترقی کرے ملت بھی ترقی کرے اور پورے امن اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس میں آگے بڑھ سکے. یہاں ہمارے ذات برادری کے جھگڑے ہیں مسلک و مشرب کے جھگڑے ہیں یہ اختلافات کو ختم کر کے ایک اتفاق و اتحاد کی راہ پر چلیں اسی کا پیغام دیا گیا ہے. آج ہمارا شریعہ کے شورا کی بیٹھک تھی کیا کچھ تھا اس میں سر مدعا؟ شورا کی نشستوں میں یہی ہوتا ہے کہ پورے سال کی کارکردگی کیا رہی آئندہ پھر ایک سال کے لیے لائے عمل بنایا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے ایک سال میں اور اس کا بجٹ منظور کرایا جاتا ہے. ان مختلف موضوعات پر بات ہوئی اس میں مدارس پر بھی بات ہوئی مساجد پر بھی بات ہوئی سروے پر بھی بات ہوئی وقف کی جو زمینیں ہیں اس کے تعلق سے بھی بات ہوئی. یہ مختلف موضوعات جو ہیں وہ اس سلسلے میں خاص طور پر. آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی شام عمارت کی اس فکر کو آگے بڑھانے کو دی ہے. بارک اللہ فیکم جمیعا. نسبتاً اس لیے کہ میں یہاں بیٹھ کر کے آدھا گھنٹے اور آپ کا وقت دوں. آپ نے ابھی عمارت میں پچھلے سال جو کام کیا ہے اس کے بارے میں سنا. آپ نے جانا کہ اسکول ہو یہ دارالندہ یہ اور عناوین کے تحت عمارت لگاتار مسلمانوں کے مسئلے کو آگے رکھتے ہوئے کام کر رہی ہے. اب یہ وقت ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک تجربہ کروں اور یہاں ماشاءاللہ وقت ہو گئے ہوئے ہیں سب سے سننے کا وقت خیر نہیں ہے لیکن میں ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں. میں مائک کو ادھر سے چلانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ صرف 1 منٹ میں اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے کوئی فکر ہے عبارت کے سلسلے میں تو آپ اسے کہیں تاکہ قاضی کو جنم دیا ہے. مائیں اپنی ذمہ داریوں سے کہیں نہ کہیں الگ ہوتی نظر آ رہی ہے. ہم علماء کی اور سماج کے فکر مند لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ہفتہ برائے ماں بھی بنانا چاہیے کہ ماؤں کو کیسا ہونا چاہیے. خاندان کے اندر بھائی بھی ہوتے ہیں. بھائیوں سے جیسے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں بھائی جس نے ایک ساتھ زندگی گزاری ایک روٹی کے ٹکڑے اس نے بھی کھائے اور اسی روٹی کے دوسرے ٹکڑے ہمارے دوسرے بھائی نے بھی کھائے. لیکن تب جیسے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں بھائیوں میں دوریاں کیسے ہو رہی ہیں. اسلام نے بھائیوں کو کیسا بننے کے لیے کہا ہے. بڑے بھائی کا کیا حق ہے چھوٹے بھائی کا کیا حق ہے. تو ہفتہ دیکھو خدا بھی خودی ان پہ پڑھ رہا ہے. درود دیکھو سلام دیکھو سلام علیکم. جیسے امتیوں کے دل میں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گاڑی ہے اس میں ایک نئی زندگی کا احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو مدینے تک پہنچایا ہے ان کی حاضری کو قبول فرمائے. جو نہیں جا سکا ہے اللہ ان کے لیے وہاں تک کی راہ کو
आसान कर। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशगवार माहौल में जो मुल्क व मिल्लत के लिए अहम तजावीज़ और अहम राय हो सकती थी वो सामने आई और फैसले लिए गए। हज़रत अमीर शरीयत रांची तशरीफ लाए और फिर खुसूसी लोगों ही से मुलाकात हो और इस शहर के आप जैसे चुनिंदा हजरात से मुलाकात न हो, ये बात जरा मुनासिब सी नहीं लग रही थी। तो हजरत ने फरमाया कि अगरचे हम लोग मुसलसल 3 रोज से जमशेदपुर के मुख्तलिफ इजलास और सेमिनार में रहे हैं और आज पूरा दिन मजलिस शुरा के इजलास में गुजरा है, लेकिन फिर भी आपने फरमाया कि नहीं, मैं मगरिब बाद चाहता हूँ कि आप जैसे शहर के मुअद्दिसीन के साथ थोड़ी देर हम बैठें, कुछ गुफ्तगू करें, कुछ बातें हों, मुलाकात हो। इस तरह से आपने हुक्म दिया कि ये नशस्त इस वक्त मुनाकिद की जाए। चुनांचे आपके हुक्म की तामील में ये नशस्त रखी गई है। हाज़रीन किराम, इस वक्त का हम सब का इज्तिमा यकीनन दीन की निस्बत पर है। खानदान में बेटा भी है, हमारा बेटा कैसा होना चाहिए, हमारा बेटा क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हम अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं और जो बनाना चाहते हैं हम अपने बेटे पर वक्त क्या दे रहे हैं। हमारा वक्त बाहर जितना गुजर रहा है, हम बच्चों की तालीम और तरबियत पर जितना वक्त दे रहे हैं, तो हफ्ता बराए औलाद भी होना चाहिए। लड़कों के लिए इस पर मुसलसल तकरीरों की जरूरत है। आप हजरात तय करें कि हमको अपने लड़कों के लिए एक तहरीक चलानी है। नशा कितनी तेजी से फैल रहा है, छोटी छोटी उम्र के बच्चे नशा की लत में मुब्तला हो रहे हैं। यही बच्चे तो कल के हमारे मुस्तकबिल हैं, यही तो हमारा फ्यूचर है, यही तो हमारा मुल्क है, यही तो हमारा गांव और शहर है। हम किस शहर में और हमारी नस्ल किस शहर में रहेंगे जहां इस नशा के लोग होंगे, जहां इस तमाश के लोग होंगे, जहां इस तरबियत के लोग होंगे। तो मेरे भाइयों, आप तमाम हजरात फिक्रमंद लोग हैं और तमाम हजरात अहले ईमान दानिश हैं। तालीम हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा आगे से आगे बढ़ जाए तालीम पाकर, लेकिन इसके लिए हमें भी पढ़ना पड़ता है। हम ये समझते हैं कि बच्चे पढ़ लेंगे, हमारा बेटा पढ़ लेगा, हमारी बेटी पढ़ लेगी, लेकिन हजरात हमें सोचना चाहिए कि आपको पहले मुस्तैद होना पड़ेगा कि मुझे पढ़ाना है बेटे को, मुझे पढ़ाना है बेटी को। पढ़ाने के लिए सिर्फ आपके पैसे काफी नहीं है, आपका ज़हन बच्चों पर लगना चाहिए, आपका वक्त बच्चों पर लगना चाहिए, आपके मशवरे बच्चों को मिलने चाहिए। तो इस सिमत में